وہ رات آ گئی، شب عید، موبائلے کی شب شروع ہو گئی. جو برکتیں، جو رحمتیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے، اف یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ یو آر رانگ. یہ یاد رکھو، یو آر میکنگ مسٹیک. نہیں، آپ کو ایکسپیکٹ کرنا ہے آج کی رات کہ آج کی رات اللہ ہم کو دینا ہی دینا. اس لیے کہ آپ اس طرح مانگنا کہ پروردگار یہ آخری رات ہے، لاسٹ نائٹ ہے سال کی، شب موبائلہ ہے. کتنی بڑی، کتنی فضیلتوں کو لے کے، کتنی برکتوں کو لے کے، کتنی رحمتوں کو لے کے یہ رات آئی ہے. آپ امیجن کر سکتے؟ اب آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے یار، اب تو آپ کو کوئی پریشانی ہونے ہی نہیں چاہیے. اللہ نے دروازے کھول دیے رحمت کے کہ ڈونٹ مس دس نائٹ. یہ رات کو چھوڑو مت، یہ آخری رات ہے. یہ رات میں اب آپ مغرب کے بعد زیارت امام حسین ضرور پڑھنا، اور یہ بول کے پڑھنا کہ اللہ یہ لاسٹ تھرسڈے کی زیارت پڑھ رہا ہوں، مجھے اتنی ہیلتھ دے، جو بیمار ہے جو صحت دے، ہیلتھ دے کہ آئندہ سال تک، موبائلے کی یہ رات آئے تک، نیکسٹ ایئر تک، پورا 1 ایئر تک اللہ تو پروٹیکشن دے مولا حسین کے صدقے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ بولنا آج کیا بولیں گے؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام. اس لیے کہ یہ بالکل آخری رات، آخری تھرسڈے. جتنے مرحومین کو بچ سکتے یہ رات کو موبائلے کا واسطہ دے کر، یہ اتنی بڑی خوشی کہ اللہ کی کامیابی کا اعلان ہوا، اللہ کی فتح کا اعلان ہوا. عزیزوں، نبی آدم سے لے کے خاتم تک یہ آخری پہلا موقع تھا کہ اس طرح دشمن کو شکست ہوئی، دشمن کو ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ اسلام سچا مذہب ہے. یہ پہلا موقع ہے. کسی نبی کے دور میں ایسا مباہلہ نہیں ہوا تھا جیسا مباہلہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا. اور اتنی بڑی بگ نوز، اتنے اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں یہ نصارہ نجران رہنے والے کہ وہ کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ان کو شکست ہوئی وداؤٹ وار، کسی کو قتل کیے بغیر، جنگ لڑے بغیر یہ کامیابی ملی ہے اسلام کو. اسلام کو ایسا وہ ملا کہ بتایا گیا کہ دشمن نے کہا کہ یہ سچا مذہب ہے، تو ہمارے لیے تو بہت بڑی عید کا دن ہے. تو آپ آج کی رات دعائیں کر کے مانگنا، اور کل کی صبح آپ اللہ سے مانگنا کہ وی وانٹ سم گفٹ فرام اللہ یو. پنجتن کا واسطہ دے کے مانگو، اس لیے کہ یہ کل جو فتح ہوئی پنجتن کے ذریعے فتح ہوئی. تو یہ کل کا دن so important and so big day, really big day. میں اس پہ انسسٹ کر رہا last بات کہ آپ کو امپورٹنس معلوم ہونا. جب آپ دعا کریں گے تو آپ کے دل میں وہ تڑپ ہونا. میں اسی لیے لاسٹ بول رہا، اسی لیے بار بار اس پہ انسسٹ کر رہا کہ یہ سمجھ کے دعا مانگو کہ اللہ اس کے بعد کوئی خوشی کی تاریخ نہیں آئے گی، اس کے بعد تیری ایسی رحمت کا دن نہیں آئے گا، تو پھر ہم کو تیری رحمت ملے گی کیسا؟ پنجتن کا واسطہ دیں گے، اس لیے کہ معصومین کا واسطہ دیں گے. پنجتن کے واسطے سے کل اسلام کو کامیابی ہوئی، جو اسلام کی فتح ہوئی، اسلام کی جو آنیسٹی قائل ہوئی، وہ صرف اور صرف پنجتن کی وجہ سے. پوری شیعہ کمیونٹی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کل کا دن بہت بڑا دن. لیکن پہلے تھوڑا سا امپورٹنس بتا دوں، موبائلے کو آپ ایزی مت لو. یہ افسوس یہ ہے کہ ہم بھی اتنے گرینڈ طریقے سے اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. غدیر کے بعد اگر کوئی بڑی عید ہے اس سال کی، یہ سال کا لاسٹ بڑا دن ہے، لاسٹ کہ اب اس کے بعد پھر کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے. اب ایام اعزا شروع ہو جائیں گے. ایام اعزا کے بعد پھر 17 ربیع الاول کو آنے کے بعد جب اللہ کے رسول 2 صادقین کی ولادت ہوگی تو اس وقت ہوگا. لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا بڑا دن آنے والا نہیں ہے. تو ابھی بھی اس سب کے لیے موقع ہے کہ جتنی آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جتنی آپ کی لائف کے اس وقت آبسٹیکلز ہیں، صرف 4-5 دن 8 دن اور باقی رہ گئے یہ سال کمپلیٹ ہونے. تو بہترین اعمال میں بہترین موقع ملا ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے آپ کے آفیسز ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، میں سب کرو اپنے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ اپنی دعاؤں کے لیے، اس لیے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ہر آدمی کی لائف میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایسے اسٹریٹ واک تھرو کر کے جا رہا. تو کہیں نہ کہیں آپ کے پرابلمز تو ہے نا، اور نہیں بھی ہے پرابلم تو کم از کم اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دن ہم کو مل رہا ہے کہ سال کا آخری دن. اب آپ پورا سال چیک کرنا کہ پورے سال میں ہم نے کیا. کل کا بہترین اعمال میں صدقہ دیکھیے کل بہت ضروری ہے. جمعے کا بھی صدقہ ہے اور موبائلے کا بھی صدقہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کو صدقہ بھی دینا، کوئی بھی صدقہ دو، لیکن کل دینا لازم ہے. صدقہ واجب نہیں ہے،
واجب نہیں ہے، لیکن میں جسٹ ٹیلنگ یو کہ آپ کو 2 فضیلتیں ملیں گی. موبائل کا صدقہ نکالو، پنجتن کے نام پہ نکالو. مثال کے طور پہ آپ 1 پاؤنڈ نکالو. 1 پاؤنڈ از انف. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کو 200 پاؤنڈ نکالو. 1 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ، جو آپ نکال سکتے ہیں نکالو. لیکن نکالو اور نکال کے مستحق تک پہنچاؤ. اور یہ بول کے پہنچاؤ کہ اللہ یہ پورا سال اگر میری تکلیف میں گزرا ہے، یہ پورا سال اگر میں راحت میں گزرا ہوں تو تیرا شکر ہے. اور آئندہ سال کمنگ فرائیڈے پہلی محرم شروع ہو جائے گی، تو آئندہ سال کا بھی ایڈوانس میں آپ دے رہے اور موبائلے کا بھی آپ نکال کے دے رہے کہ یہ موبائلے کا دن کا اتنی خوشی کی تاریخ ہم کو ملی ہے کہ اللہ ہم صحت کے ساتھ ہیلتھی ہم کو یہ موبائلہ مل گیا. تو پہلی چیز کل موبائلے کا صدقہ نکالنا، اور فجر کی نماز کل کی نماز کے بعد. کل کا دن سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. غسل 2 ہوں گے کل. ایک عید موبائلے کی خوشی کا غسل کرو، ایک جمعہ کا غسل کرو. جب آپ نیت کرنا جمعہ کے غسل کا تو موبائلے کا بھی. اس کے بعد زیارت 5 پنجتن کی زیارت ضرور پڑھنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بڑی والی زیارت پڑھو، آپ شارٹ زیارتیں پڑھو، لیکن زیارت پڑھنا. کل پورے پنجتن کو آپ کو جو ہے زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے. اور ہم مبارکباد کیسے دیں گے؟ صلوات کی تسبیح پڑھ کے مبارکباد دیں گے. جتنی کل آپ کثرت سے صلوات پڑھ سکتے، کثرت سے، دن میں، جاب پہ، بزنس پہ، گاڑی میں، ٹیوب میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، کچھ کر رہے، آپ صلوات پڑھو. کل کے دن کے بہترین اعمال میں صلوات ہے. جتنی کثرت سے آپ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کثرت سے صلوات پڑھ کے آپ معصومین کو ہدیہ کرو. اور پنجتن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. کل بہت امپورٹنٹ دن ہے، دعاؤں کا ایسا دن ہے دوستوں. میں آپ کو بار بار ایک چیز بول رہا کہ یہ سال کا آخری دن ہے، سال کی سب سے بڑی آخری دعا ہے، عید ہے. تو کل جب آپ واسطہ دینا تو اللہ کے رسول کا واسطہ دینا رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رزق کے لیے. بہت یا محمد کی کل آپ تسبیح پڑھنا 92 ٹائمز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد 92 ٹائمز پڑھو. یا علی پڑھو 110 مرتبہ. یا علی مدد، یا مدد بولو، یا علی یا علی یا علی. یا فاطمہ 118 مرتبہ بولو. یا حسن یا حسین 127 مرتبہ بولو. اس طرح آپ معصومین کے نام لے کے، ان کا نام لے کے ان کی تسبیح پڑھو. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے دعا کرنا کہ بے حق محمد انت المحمود، کہ تو محمود ہے بے حق محمد. بے حق علی انت اعلیٰ، تو اعلیٰ ہے اور یہ علی تیرا بندہ. بے حق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض. پھر بولو بے حق حسن انت المحسن. پھر بولو بے حق حسین انت خدیم الاحسان. پھر پورے معصومین کے نام لو، نام لیتے نام لو. یا یہ بولو بے حق سید الطاہرین من ذریت حسین علیہ السلام. آپ یقین کرو کل جو تمہاری، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا اس بات پہ کہ جو رکاوٹ ہے، جو آبسٹیکلز ہیں، کل اس سال کے سارے آبسٹیکلز آپ کے دور ہونا. یقین کے ساتھ اگر تم پنجتن کا نام لے کے دعا مانگ. اس لیے کہ دوستوں یہ میں نہیں بول رہا، یہ اس وقت نجران کے نصارہ بول رہے. نجران کے یہ نصارہ، یہ عیسائی لوگ بول رہے. کیا بول رہے؟ کہ یہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. So you can imagine کہ دشمن کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی اور کلمہ پڑھنے والوں کی نگاہیں تیز نہیں. ویری سیڈ، ویری افسوس. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے دشمن بول رہا. کہ شاعر نے کتنی اچھی بات کی کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے. اور سے سنو، وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے. اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے. اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے، اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ سمجھو میں کیا بول رہا. کہ دشمن نے کہا کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہے تو ہم تو شکر ادا کریں گا. We should say thank you to اللہ کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اللہ نے ہم کو امام علی کی محبت جس گھر میں تھی اس گھر میں پیدا کیا. کل اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو.
اور اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس پنجتن سے اسلام کی فتح ہوئی، جس پنجتن کے نور سے اسلام کی آنیسٹی کا اعلان ہوا، جس پنجتن کو دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا کہ ہم جزیہ دینے تیار ہیں، ہم وہ ٹیکس دینے تیار ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں۔ سوچو، دشمن بول رہا کہ یہ وہ چہرے ہم دیکھ رہے کہ اگر یہ چہرے کسی کے لیے دعا کر دے، دعا کیا کرے؟ اس نے یہ نہیں کہا دعا، اس نے کہا اگر یہ لوگ اشارہ کر دے، اشارہ، پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ کر۔ اس کے بعد کا اس کا جملہ سنو، کتنا زبردست جملہ تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا کہ اگر یہ لوگ بد دعا کریں گے، یہ لوگ بد دعا کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے، سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ آپ سوچو کتنا ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے، انہوں نے ان کے نور کو دیکھا، ان کے محبت، ان کے عالم کو دیکھا کہ کیا ہستیاں، اور ہمارے پاس ہے رہی ہستیاں۔